الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العظیم۔ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، باواز بلند، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ اللہ کا احسان عظیم کہ ہمیں اللہ نے عرس اعجازی منانے کی توفیق دی۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں، عرس اعجازی صرف یہیں نہیں بنایا جاتا بلکہ پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ عرس اعجازی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جب خلافت دی تھی تو پھر انہوں نے آستانے چلانا شروع کر دیے۔ سلسلہ اعجازی عام نہیں ہے، میں نے کہا نا صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ہے اللہ کا فضل و کرم سے۔ تو یہ میں بتاؤں گا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ دین خدا کی مدد کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن میں آپ سے سوال کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی جملے کے متعلق گفتگو کروں گا، لیکن اگر آپ سمجھ گئے تو بہت کچھ حاصل کر کر جائیں گے، اور نہیں سمجھے تو سمجھ لیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے پھر بھی نہیں سمجھتا۔ اگر تم سچا یقین حاصل کر لو، اگر تم سچا یقین حاصل کر لو تو پھر تمہارا ذہن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے راستے نکال لیتا ہے۔ یقین سچا ہونا چاہیے، اور میں ابھی یہی ثابت کر دوں کہ آپ لوگوں کا یقین سچا ہے اور آپ لوگوں نے راستے نکالے ہیں۔ بچہ لے لیں، بوڑھا لے لیں، جوان لے لیں، عورت لے لیں، مرد لے لیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص لے لیں، دنیا کے متعلق آپ کا کتنا یقین ہے سچا؟ کیا راستے آپ نے نہیں نکالے؟ راستے خود ذہن نکالتا ہے، شرط ہو یقین سچا ہو۔ آج ہر کو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بچے سے پوچھوں، اس نے بھی راستہ نکالا ہے، فیصل شاہ سے پوچھوں، انہوں نے بھی راستے نکالے، کیونکہ کام دنیا سے اگر محبت سچی ہے ہر ایک کا کام ہے۔ رضوان اعجازی نے نکالے اور راستے ماشاءاللہ سے نکال رہے ہیں۔ یقین سچا ہونا چاہیے، ذہن اس کو حاصل کرنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں سچے ہیں، لیکن کیا دین میں سچے ہیں؟ کہ آخرت کا اس قدر ہمیں یقین ہے جس قدر دنیا کا ہے؟ اس میں ہم سچے نظر نہیں آتے۔ ہم نے دنیا میں وقت نکالا، ہم سچے تھے دنیا کے، تو دنیا میں روزانہ آج وقت دے رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے پاس بلکہ دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، اللہ کے لیے نکالنا مشکل ہے، کیونکہ ہم سچے نہیں ہیں جس طرح سچے ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کے لیے، رسمی تعلقات کے لیے میں نے بھی آپ نے بھی کیا کچھ نہیں کرا۔ روزانہ کیا رشتہ داروں سے نہیں ملتے، خرچہ نہیں دیتے، دولت خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ لاکھوں روپے نہیں لگا لیے، لیکن کیا یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے؟ لیکن دین کے معاملے میں ہم سچے کیوں نہیں ہیں؟ دین کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ اگر میں پوچھوں ابھی تو سب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم دین کے متعلق کیا وقت دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں نکلتا دین کے لیے، 1 گھنٹہ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ بتائیں
کیا خواب دیکھنے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ آئیڈیاز ہمارے پاس بڑے ہوتے ہیں. آئیڈیاز کی بہترین جو شکل ہے وہ ایکشن ہے. اس کے علاوہ وہ لکھے ہوئے ایک نوٹ کی صورت ہے. بیان ہو درس کی وہ نوٹ لکھے ہوئے مقدس ہیں، لیکن اگر ان پر عمل نہیں ہے، ایکشن مانے اس پر عمل نہیں ہے، تو وہ سب ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے. ہم دنیا کے بارے میں تو رات دن دے رہے ہیں، 2 گھنٹے دینے کے بعد بھی چپ نہیں ہوتے، 10 گھنٹے دینے کے بعد چپ نہیں ہوتے. اپنے بچوں کو لگا رہے ہیں، بیٹے کو لگا رہے ہیں، بیٹی کو لگا رہے ہیں. کیا دین کے لیے بھی لگایا روزانہ؟ اور چارے فیض مل جائے. کیا مل جائے؟ فیض. اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں. فیض ایسے نہیں ملتا. دنیا میں تو سب عقل ہے، گھر میں بیٹھ جائیں، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. وہاں مسلسل 8 گھنٹے دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی 10 جگہ داؤں پیچ لگا رہے ہیں. اس سے بھی تعلقات رکھو، اس سے یہ کام ہو جائے گا. ارے پیر صاحب سے رکھو، یہ کام ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے رکھو، یہ کام ہو جائے گا. وکیل سے رکھو. بہت سے لوگ تو جج وکیل ان کو پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اصلاحی بیان ہے، میں آپ کے اوپر ضرب مارنا چاہ رہا ہوں. عرص اعجازی کے لیے میں دیکھ رہا تھا کون کیا لایا، کتنی محبت ہے اس کو. ابھی جیسے فاروق شاہ ماشاء اللہ سے محنت کری، فیصل شاہ نے بہت محنت کری، تو ماشاء اللہ سے کتنے 25,000 کم و بیش. قرآن پاک ایک معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن ان کی محنت ہے، ان کی جد و جہد پیچھے ایسے ہی نہیں ہو گئے. لیکن آپ لوگ کیا لائے؟ میں دیکھ رہا تھا کون پھول لا رہا ہے، کون کیا لا رہا ہے، اور وہ کتنا وقت دے. روزانہ محبت ہے، مرشد سے محبت ہے. خدا کی قسم مجھے میں ابھی کھڑا کر بتاؤں کون ایسا بندہ ہے مجھے بتائیں کہ جو روزانہ مرشد کا احسان ثواب کرتا ہے. ارے گھر میں کھانا تو پکتا ہوگا، دال تو پکتی ہوگی، چلو دال بھی نہیں پانی تو ہوتا ہوگا. کیا پانی پہ نیاز نہیں دے سکتے؟ تم نے 1 منٹ بھی مرشد کے لیے نہیں نکالا اور چاہ رہے مرشد سارا فیضان دے دے. روزانہ تم سے 10 منٹ بھی نہیں نکلتے. ان اولیاء اللہ کو دیکھو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے بھی مدد مانگی، اللہ مدد مانگ رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو ان اولیاء اللہ کو دیکھو، اپنے لیے انہوں نے کیا لیا، کیا لے کر گئے، اور ان کا مرتبہ مقام کیا ہے. راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم فرما رہا ہوں، کہ جس کو موت دی جاتی ہے، جو موت دی جاتی ہے اولیاء کرام کی وجہ سے دی جاتی ہے، زندگیاں دی جاتی ہیں اولیاء کرام کی وجہ سے دی جاتی ہیں، ان ابدالوں کی وجہ سے دی جاتی ہیں. جو آب یعنی کہ جو سرسبز و شاداب یہ پھل پھول ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں، یہ سب ابدالوں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں. جس کی جو دعا قبول کی جاتی ہے ان ابدالوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. یہ سورج کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، یہ سب ابدالوں کے صدقہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کیا، اے عبداللہ مسعود ہے، یہ ہمیں بتائیے زندگی کیسے دی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ گریہ جاری کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بدولت، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے یہاں اولادیں ہوتی ہیں، تمہارے یہاں بچیاں ہوتی ہیں. یہ جو سانس لے رہے ہیں، یہ زندگی پا رہے ہیں، یہ پل رہے ہیں، یہ جو کھا رہے ہیں، یہ جو پی رہے ہیں، یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوثیہ، علماء سنت، فیضان جازیہ. اندازہ لگا لیں یہ اولیاء کرام ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور ہمارے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ہم ان کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے. ہم لوگ کتنے غافل لوگ ہیں، کتنے نادان لوگ ہیں، کتنے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ایسے محسن لوگ، ہمارے ایسے چاہنے والے لوگ جن کی بدولت ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، ہم ان کے لیے کیا نکالتے ہیں. چند ٹکے بھی اگر کوئی دیتا ہے تو پھر وہ بھی احسان کی طرح، اللہ توبہ، اللہ معاف کرے. لیکن ہم ویسی اولاد ناکام، نالائق، نافرمان اولاد کے لیے سب کچھ دے دیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے دے دیتے ہیں. لیکن ان اولیاء کرام کے لیے کیا کرنے کو تیار ہیں؟ اپنے دل سے بتائیں، اپنی جان سے بتائیں.
یہ ایمان اگر سلامت ہے خدا کی قسم ان لوگوں کی وجہ سے. پیر سید اعجاز علی رحمۃ اللہ کتنے فاقے کرے, کتنے چلے کرے, کتنے مراقبے کرے, کتنے مجاہدے کرے, پھر یہ پھول کھل رہے ہیں, لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, لوگ حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کا ایمان محفوظ ہے. تو ان اولیاء کرام کے صدقے ہے خدا کی قسم ہم ان کو سمجھیں, ان کے لیے وقت دیں. یاد رکھیں ہم دنیا میں وقت دے رہے ہیں تو دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اولیاء کرام اپنی خواہشات کو روکتے ہیں. جس پیر سید اعجاز علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی خواہشات کو روکی. آٹا کھول کر پینا کھیل نہیں ہے. مجھے ذرا آپ ایک ہفتے پی کر بتا دیں, ایک ہفتے بتا دیں, میں مان جاؤں گا. صرف آٹا کھول کر پئیں, پتے کھانا. یاد رکھیں اللہ جب مہلت دیتا ہے تو بے انتہا مہلت دیتا ہے. فرعون کو مہلت دی, وہ سمجھنے لگا میرے کو مہلت مل رہی ہے تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم روزہ نہیں رکھ رہے, ہم عبادت نہیں کر رہے, ہم اللہ والوں کی خدمت نہیں کر رہے, ہم اس میں وقت نہیں گزار رہے, تو یاد رکھو کل قیامت میں ہم پچھتائیں گے, ہم قبر میں جانے کے بعد پچھتائیں گے. فرعون کو 500 سال تک, کتنے سال تک, 500 سال تک مہلت دی, اس نے نہیں مانا. جب نہیں مانا تو اس پہ عذاب آیا, پھر ایسا عذاب آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اس کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو امتی تھی, ان کو کتنے سال تک, 1500 سال تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. کتنے تک, 1500 سال تک مہلت دی. اور پھر جب ان پر عذاب آیا تو یاد رکھیں یہ مہلت مل رہی ہے, اللہ کا کرم ہے. ہم اس کی رحمتوں کو مذاق میں نہ لیں. اللہ تعالیٰ سے ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.